السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 118 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 98 سماع۔ قاضی ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حضرات سماع کے عدم جواز کے قائل تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب آداب القضاء میں کہا ہے کہ غنا ایک نامناسب اور مکروہ چیز ہے، جو ایک لچر چیز کی طرح ہے جو بکثرت اس میں مشغول ہو وہ بے سمجھ ہے اور اس کی گواہی روک دی جائے گی۔ قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ شواف حضرات نے کہا ہے کہ غیر محرم عورت سے کچھ سننا، خواہ وہ پردے میں ہو یا سامنے، وہ آزاد ہو یا باندی، ہر صورت میں ناجائز ہے۔ قاضی صاحب نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ باندی کا مالک جب لوگوں کو اس سے کچھ سننے کے لیے جمع کرے تو وہ بے وقوف ہے اور اس کی گواہی مردود ہے۔ مزید کہا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ دو ٹہنیوں کو آپس میں مار کر بھی ساز کی آواز نکالنے کو مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسے بے دینوں نے ایجاد کیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ قرآن مجید سے ہٹ جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حدیث شریف میں نہیں وارد ہونے کے سبب میں دوسرے تمام سازہائے نغمہ و طرب سے نرد کو زیادہ مکروہ جانتا ہوں۔ میں شطرنج کھیلنے کو مکروہ سمجھتا ہوں اور میں ہر کھیل کو مکروہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کھیل وغیرہ دیندار اور صاحب تقوی لوگوں کو شیوا نہیں دیتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنا سے منع فرمایا ہے اور ان کا قول ہے جب کسی نے لونڈی خریدی اور اسے پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو اسے لونڈی واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ تمام اہل مدینہ کا یہی مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غنا کو مکروہ جانتے تھے اور غنا کا سننا گناہوں میں شمار کرتے تھے، اور تمام اہل کوفہ حضرت سفیان ثوری، شیخ حماد، ابراہیم شعبی رضی اللہ عنہم وغیرہ سب کا یہی مسلک ہے۔ مذکورہ بالا تمام روایات قاضی ابو طیب طبری نے نقل کی ہے۔ جواز سماع کی دلیلیں۔ جناب ابو طالب مکی نے ایک جماعت سے سماع کا جواز نقل کیا ہے اور ان کا یہ قول بھی ہے کہ صحابہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے سماع منقول ہے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی کہا ہے
کہ سلف صالحین میں سے صحابہ اور تابعین کی کثیر جماعت نے اسے اچھا سمجھا ہے، اور ہمارے یہاں اہل حجاز مکہ معظمہ میں سال کے بہترین ایام میں سماع سنتے تھے۔ بہترین ایام سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت اور ذکر کا حکم دیا ہے، جیسے ایام تشریق وغیرہ۔ اور ہمارے زمانے تک اہل مدینہ بھی اہل مکہ کی طرح ہمیشہ پابندی سے سماع سنا کرتے تھے۔ ہم نے ابو مروان قاضی کو اس حالت میں پایا کہ ان کے پاس چند لڑکیاں تھیں جو لوگوں کو خوش الہانی سے گا کر سناتی تھیں۔ قاضی صاحب نے انہیں صوفیہ اکرام کے لیے تیار کیا تھا۔ مزید فرمایا کہ جناب عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں 2 لڑکیاں تھیں اور آپ کے بھائی ان سے سماع کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ابو الحسن بن سالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ تم سماع کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ حضرت جنید، سری سختی اور ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ اسے سنا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں سماع کا کیسے انکار کروں گا، حالانکہ مجھ سے بہتر شخص نے اسے سنا اور اس کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سماع سنا کرتے تھے۔ انہوں نے سماع میں صرف لہو و لہب سے منع فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے 3 چیزوں کو گم کیا ہے، پھر ہم نے انہیں نہیں دیکھا، اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کا فقدان فزوں ہوتا جاتا ہے۔ حسین چہرہ جو پاک باز ہو، سچی بات جس میں دیانت کی جھلک نمایاں ہو، اور بہترین بھائی چارہ جس میں وفا ہی وفا ہو۔ اور میں نے بعض کتابوں میں بے عین ہی یہ قول جناب حارث بن محاسبی سے منقول دیکھا ہے، اور اس میں ایسی بات پائی جاتی ہے جو ان کے زہد، پاک بازی اور دینی معاملات میں ان کے جد و جہد پر اہتمام کے باوجود اس پر دلالت کرتی ہے، اور وہ جواز سماع کے قائل تھے۔ ابن مجاہد کا سماع پر زور۔ جناب ابن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی ایسی دعوت قبول نہیں فرماتے جس میں سماع نہ ہو، اور پھر ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ کسی دعوت میں جمع ہوئے اور ہمارے ساتھ ابو القاسم ابن بنت منی، ابو بکر ابن داؤد اور ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہم مشربوں کے ساتھ موجود تھے۔ تب محفل سماع منعقد ہوئی۔ ابن مجاہد ابن بنت منی کو اس بات پر برانگیختہ کرنے لگے کہ وہ ابن داؤد کو اس کے سننے پر آمادہ کریں۔ ابن داؤد بولے مجھے میرے باپ نے حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بتلایا ہے کہ آپ سماع کو مکروہ جانتے تھے۔ میرے والد بھی اسے مکروہ سمجھتے تھے، اور میں بھی اپنے باپ کے مذہب پر ہوں۔ اور ابو القاسم بنت منی نے کہا میرے دادا احمد بنت منی نے مجھے جناب صالح بن احمد کے بارے میں بتلایا کہ ان کے والد ابن خوازہ کا قول سنا کرتے تھے۔ یہ سن کر ابن مجاہد نے ابن داؤد سے کہا مجھے چھوڑ دو، تم اپنے باپ کی باتیں کرتے ہو، اور ابن بنت منی سے کہا مجھے چھوڑ دو، تم اپنے دادا کی باتیں کرتے ہو۔ اے ابو بکر، تم مجھے اتنی سی بات بتاؤ کہ اگر کسی نے شعر پڑھا یا شعر کہا تو کیا وہ ناجائز ہے؟ ابن داؤد بولے نہیں۔ ابن مجاہد بولے کہ اگر شعر کہنے والا حسین آواز والا ہو کیا اس کے لیے شعر کہنا حرام ہے؟ وہ بولے نہیں۔
ابن مجاہد نے کہا اچھا، اگر وہ اس طور پر اشعار پڑھتا ہے کہ ممدود حرف کو مقصور اور مقصور کو ممدود کر دیتا ہے تو کیا یہ حرام ہے؟ ابن داؤد نے کہا میں تو ایک شیطان پر قابو نہیں پا سکتا، دو شیطانوں کا مقابلہ بھلا کیسے کروں گا؟ حضرت امام عسقلانی کو سماع کا شوق۔ حضرت ابو الحسن عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کے سردار تھے، سماع کا شوق فرمایا کرتے تھے اور بوقت سماع جذب و شوق سے آشنا ہوتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جن میں انہوں نے منکرین سماع کی تردید کی ہے۔ یوں ہی ایک جماعت نے سماع کے منکرین کے رد میں کتب لکھی ہے۔ مشائخ میں سے کسی شیخ سے مروی ہے، انہوں نے ابو العباس خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے پوچھا آپ کا سماع کے متعلق کیا خیال ہے، جس کے بارے میں ہمارے ساتھیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ شیریں اور صاف و خوشگوار ہے، اس پر علماء کے سوا کسی کے قدم نہیں جم سکتے۔ جناب ممشاد دنوری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس سماع میں سے کسی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن انہیں کہہ دو کہ سماع کا افتتاح قرآن مجید سے کریں اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید ہی پر کریں۔ جناب طاہر بن بلال سمدانی وراق رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جو اکابر علماء میں سے تھے، کہ میں سمندر کے کنارے جدہ کی جامع مسجد میں معتکف تھا۔ ایک دن میں نے ایسی جماعت کو دیکھا جو مسجد میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے اور دوسرے لوگ سن رہے تھے۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ جناب طاہر فرماتے ہیں میں نے اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ اسی کونے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دفعتاً حضرت ابو بکر صدیق کچھ کہنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اور آپ نے وجد کرنے والے کی طرح اپنا دست مبارک سینے انور پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں اس جماعت کو ناپسند کرتا جو محفل سماع منعقد کیے ہوئے تھے، حالانکہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ حق کے ساتھ ہے یا حق سے حق ہے؟ میں بھول گیا ہوں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس گروہ پر 3 مواقع پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت کیونکہ بغیر فاقہ کیے کچھ نہیں کھاتے، گفتگو کے وقت کیونکہ وہ صدیقوں کے مقامات کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں کرتے، سماع کے وقت کیونکہ وہ جذب و شوق سے سنتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع کی اجازت دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ فعل قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا یا برائیوں میں؟ انہوں نے کہا نہ نیکیوں میں اور نہ ہی گناہوں میں، کیونکہ یہ لغویات سے مشابہ ہے اور فرمان الہی ہے۔ مفہوم: نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالی تمہارا فضول کاموں پر۔
اوپر ہم نے جو کچھ نقل کیا یہ مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ جو شخص تقلید میں رہ کر حق کو تلاش کرے گا تو وہ ان اقوال پر تعارض پائے گا، جس کے سبب وہ متحیر ہوگا یا اپنی خواہشات کے زیر اثر کسی قول کو پسند کر لے گا، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہے، بلکہ حق کو صحیح طریقے سے تلاش کریں، اور یہ خاطر وہ اباحت کی ابواب کی تلاش کرنے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔